السلام علیکم۔ اگر آپ اپنی خود کی قدر نہیں کرتے تو لوگوں سے بھی یہ امید نہ رکھیں کہ وہ آپ کی قدر کریں گے۔ لہٰذا اپنی قدر جانیے، اپنی قدر پہچانیے، اپنی قدر کیجیے۔ صبر کرنے والے اللہ کے پسندیدہ اور بہت قریب ہوتے ہیں۔ صبر کرنے والوں کی پکار کا جواب عرش سے آتا ہے۔ آپ کا کام بس دعا مانگنا، اللہ پہ یقین رکھنا ہے۔ اب دعا کیسے کب قبول ہوگی یہ سوچنا آپ کا کام نہیں۔ جب ساتھ ہو اللہ کا تو کیسی مشکل، کیسا غم۔ جب یقین ہو اللہ پر تو کیسے شکوے، کیسے سوالات۔ آزمائش آنے پر مایوس ہو جاؤ گے تو اس کے قریب کیسے ہو پاؤ گے۔ جان لو اگر صبر سے کام لو گے تو اس کے پسندیدہ ہو جاؤ گے۔ جب درد حد سے بڑھنے لگے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو جانا، پھر درد کیسے سکون میں بدلتا ہے یہ دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین۔ قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی قدرت پر یقین۔ اللہ جانتا ہے تم اس کی مدد کے انتظار میں ہو، یقیناً وہ اپنی مدد تم تک ان دیکھے ذریعوں سے ضرور لائے گا۔ پر دوران آزمائش تم صبر سے کام لینا اور مایوس ہو کر مانگنا مت چھوڑ دینا، بلکہ اپنی آخری سانس تک کوشش کرنا، اپنے اللہ کو راضی کر لینا۔ بے شک وہ کسی جان کو اس کی اہمیت سے زیادہ، ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، اور جب وہ دیکھے گا تم تھک گئے ہو، تمہاری ہمت جواب دے گی ہے، تمہارے حوصلے مدھم پڑ رہے ہیں، شدتیں کم ہو گئی ہیں، تمہارا وجود ٹوٹ کر بکھرنے والا ہے، تو بس پھر وہ تمہیں تھام لے گا، تمہیں نواز دے گا، تمہیں مزید نہیں آزمائے گا۔ یہ بات یاد رکھو، اللہ آزمائش میں صبر کا حوصلہ بھی بس انہی کو دیتا ہے جن کے حق میں موت سے کرنا چاہتا ہے۔ جب دل نہیں بدلتا تب نصیب بدل جاتا ہے۔ نصیب کب کیسے بدلنا ہے یہ ہمارا اللہ بہتر جانتا ہے۔ نصیب تب بدلتا ہے جب ہم دعا کرتے ہیں، تو اس بار ناممکن کی حدوں کو توڑ کر مانگو، لا حاصل کے وسوسوں سے آگے جا کر مانگو۔